کلے شین قدیر دا کرم میں کہ اس ہدایت منہ ویکھ کے خون ویکھ کے پیٹ چ لکما ویکھ کے ہاتھ ظالم نال کھلوتا یا مظلوم نال ویکھ کے قدم حق نال کھلوتا یا باطل نال کھلوتا اے ویکھ کے او اللہ کلے شین قدیر پھر فیصلہ کردہ ہے بھئی اس نو ہدایت کدی سوچئے ہی جس مصطفیٰ واسطے اس اللہ کلے شین قدیر پوری کائنات بنائیے ان دے ہاتھے بھی اللہ ہدایت نہیں رکھی اے راہ بھی کھا سکدین اللہ دا راہ بھی کھا سکدین ہدایت رب اپنے کول رکھیے قرآن دا فیصلہ ہے میں اس گل تے بڑا سوچے ہے تقریباً کوئی 20 سال سوچن دے بعد تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری ویکھن پڑھن تو بعد پھر میں اس نتیجے تے پہنچے اگر دل نو لگے تو تائید دا حق ادا کرے بھی اللہ جس کان ہر شے بنائیے ان دے ہاتھ تے ہدایت نہیں رکھیو نہ کہ تو صرف راہ دسنا ہے ہدایت تو نہیں ہونی ہے جنہوں میں دینی ہے میں نو لگتا ہے وجہ ہے جے محمد دے ہاتھ تے رکھ دا تے جیڑا اس دا نبی کریم آئی نا اس ونڈی چھوڑ نہیں آئی بسم اللہ ہدایت کی گل کیتی ہے 1,23,999 نبی اللہ ہدایت واسطے بھیجے نے اور 14 ہادی ہدایت بھیجے نے اگر انہاں ہدایت نہیں کرنی تے کرنی کنا ہے اے گل غلط ہے اوہو تسی لمبے نکل گئے ہو بابا جی نہیں نکل گیا میں ممبر تے کھڑ کے گل کر رہے ہیں اگر اللہ نبی کس واسطے بھیجے نے نبی اللہ ہدایت واسطے بھیجے نے سب نہیں ٹھیک ہے شوکت کرن دو توحید دی میرا مطلب نفی ہو رہی ہے خالق نے 1,24,000 نبی بھیجے نے تے ہدایت ٹھیک فرما رہے ٹھیک ہے اصلاح کر لینا بالکل ٹھیک فرما رہے اصلاح کر لینا بابا جی میرے الویخ لو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی اپنی ذات مبارک کی طرف صرف انی کا کلمہ استعمال کیا ہے کہیں انا کا کلمہ استعمال کیا ہے کہیں انا نحنو کا کلمہ استعمال کیا ہے یہ سب ذات مبارک و مقدس باری تعالیٰ کے لیے ہے اس میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں ہے سن لیں غور سے سن لیں یاد کر لیں ذات باری تعالیٰ میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں ہے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی ذوات مقدسہ کو توحید پر قربان کیا ہے آپ توحید کو کسی کی ذات پر قربان نہ کریں رسول مختار نے رسول مقبول نے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں برداشت کی آپ کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ہمارے یہاں کتابوں میں بھی موجود ہے آپ نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی جتنی مجھے اذیتیں دی گئیں کس کی راہ میں اللہ کی راہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کی ہیں اور اس کے بعد اہل بیت مصطفیٰ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین حضرت امام ابو محمد حضرت علی ابن الحسین زین العابدین حضرت امام ابو محمد امام زین العابدین سید الساجدین حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام حضرت امام علی رضا حضرت امام محمد تقی حضرت امام علی نقی حضرت امام حسن عسکری ان تمام ائمہ اطہار نے پوری زندگیاں مصیبتوں میں بسر کی ہیں زندانوں میں بسر کی ہیں ابتلاعات میں گزاری زہر کے پیالے پیے تلوار کے زخم سہے کس کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر توحید حق صمدی کی خاطر انہوں نے اپنا پورا وجود قربان کیا ہے توحید حق صمدی پر
توحید باری تعالی پر. آج آپ توحید کے باب میں شبہات پیدا نہ کریں, توحید کے باب میں شکوک پیدا نہ کریں, ورنہ کوئی معصوم آپ کی شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا. توحید باری تعالی کو ضائع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو جائے گی. چاہے وہ ذاکرین ہوں, چاہے وہ خطبہ ہوں, چاہے وہ ماتمدار ہوں, چاہے وہ مرثیہ گو ہوں, چاہے وہ سلام پڑھنے والے ہوں, چاہے وہ نوحہ پڑھنے والے ہوں, چاہے وہ زنجیر لگانے والے ہوں, چاہے وہ قمع لگانے والے ہوں, چاہے وہ جلوس میں سر برہنہ اور پا برہنہ نکلنے والے ہوں, توحید باری تعالی سب سے بڑی امانت ہے. بزرگوں, عزیزوں, جوانوں, میری ماں, میری بہنوں, میری پھوپھیوں, میرے بچوں, توحید توحید توحید. لا الہ الا اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. سنو حدیث. جب کوئی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو خطیب کی کوشش ہوتی ہے کہ دیر تک تقریر کرے, خوب اچھی تقریر کرے, خوب داد فصاحت و بلاغت دے, تاکہ داد حاصل کرے, ناموری پیدا کرے. لوگ کہیں گے آج اتنی دیر تقریر کی, اتنی شاندار تقریر کی. جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے خطیب سوچتا ہے اتنی زیادہ تقریر کرے. نیشاپور میں ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا. تاریخی مجمع تھا, تاریخی مجمع تھا نیشاپور میں. طاغوت وقت نے فرزند رسول کو طلب کیا تھا. فرزند رسول با دل ناخواستہ مدینے سے چلے, اور اس کے بعد آپ کو مرو کی طرف جانا تھا. نیشاپور سے گزر رہے تھے. نیشاپور اس وقت کا سب سے بڑا گویا کلچرل کیپٹل تھا. کبھی پولیٹیکل کیپٹل الگ ہوتا ہے, اکنامیکل کیپٹل الگ ہوتا ہے, کلچرل کیپٹل الگ ہوتا ہے. اس وقت نیشاپور کلچرل کیپٹل تھا, ثقافتی مرکز تھا. علماء, ادباء, شعراء, محدثین, فقہاء, متکلمین, عرفاء, صوفیاء, ایک سے ایک اپنے فن کا ماہر نیشاپور میں موجود تھا. جب خبر عام ہوئی فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے, پورا شہر امنڈ آیا, راستے پر دو رویا کھڑے ہو گئے, اور نیشاپور کے اطراف کی بستیاں جتنی تھیں سب خالی ہو گئیں. سب دو رویا آ کر کھڑے ہو گئے کہ ایک نظر زیارت کر لیں, ایک نظر زیارت کر لیں. کس کی؟ فرزند رسول کی, علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. امام علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے. اسرار بڑھا, محدثین کی آوازیں بلند ہیں, فقہاء کی آوازیں بلند ہیں, متکلمین کی آوازیں بلند ہیں. یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول, ہمیں زیارت کا شرف عطا فرمائیے, ہمیں دو جملہ اپنی آواز سے مستفیض فرمائیے, ہمیں کوئی حدیث پیغمبر بیان فرمائیے کہ ہم آپ کے حوالے سے کتابوں میں درج کریں. حضرت امام علیہ السلام نے محمل سے باہر سر نکالا اور اس کے بعد گفتگو فرمائی. بعض روایتوں میں ہے کہ محمل روکی گئی, سواری روکی گئی, محمل سے باہر تشریف لائے. ممبر نصب کیا گیا تھا, ممبر پہ تشریف لے گئے. فراز ممبر پہ جانے کے بعد آپ نے انتہائی مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا, حمد الہی, نعت پیغمبر, اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو, میں نقل کرتا ہوں اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے. انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام
علی ابن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سے، انہوں نے اپنے برادر ذی قدر حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے حضرت امیر المومنین سے، حضرت امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے نقل فرمایا، اور پیغمبر نے جبرائیل سے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی کہ پروردگار فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث ارشاد فرمائی اور خاموش ہو گئے۔ کتنا بڑا مجمع تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، محدثین کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہزاروں کا مجمع تھا، 20,000 سے زیادہ صرف صف اول کے محدثین تھے، 20,000 سے زیادہ صف اول کے محدثین تھے۔ عوام الناس کی بات الگ ہے، دوسروں کی بات الگ ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں فرزند رسول نے صرف اتنی مختصر تقریر فرمائی ہے، سلسلہ روایت بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، کچھ اور ارشاد فرمائیں، کچھ اضافہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، اور یہ اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے خود میرا وجود بھی ایک شرط ہے۔ سن لیں غور سے سن لیں، یہ پوری حدیث تمام علماء اسلام نے نقل فرمائی ہے، شرط بھی نقل فرمائی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اصل الاصول توحید ہے، لیکن یہ توحید بھی قبول ہوگی اپنے شرائط کے ساتھ۔ شرط قبولیت کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کہیں، شرط قبولیت لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ بھی کہیں، شرط قبولیت لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہم پورے سلسلہ ائمہ اثنا عشر کا یقین بھی رکھتے ہوں، اس پر اعتقاد بھی رکھتے ہوں۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، مگر اصل الاصول توحید ہے، اصل الاصول توحید ہے۔ توحید کے باب میں شرک کو دخل نہ دیں، کفر کو دخل نہ دیں، شبہات کو دخل نہ دیں۔ اللہ ایک ہے، ایک واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے، اس کے یہاں تعدد و تکثر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ذات باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے، کوئی صفات باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے، کوئی افعال باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم ذات باری تعالیٰ میں شریک قرار دے دیں۔ یہ جملہ بار بار کہتا رہا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو شریک باری تعالیٰ قرار دیں، اسے اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ جسے چاہے اپنے کسی کام میں شریک قرار دے دے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو بھی دعوت دی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی دعوت دی ہے، ہم کو آپ کو دعوت دی ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ رزق پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ رازق اللہ ہے، ہادی اللہ ہے، لیکن اس نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ اگر کسی کو کسی واجب کا علم ہو اور دوسرے کو علم نہ ہو تو اس پر امر بالمعروف واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے۔ امر بالمعروف اصل کام خدا کا ہے، ہدایت کام پروردگار کا ہے، لیکن اس کام میں اس نے آپ کو شریک قرار دیا، شرکت کی دعوت دی، آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ کار الہی میں، اس منصوبہ الہی میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، مگر تم تک اگر کوئی واجب پہنچا ہے، تم تک اگر کوئی حکم پہنچا ہے ہمارا، تم تک اگر کوئی پیغام پہنچ گیا ہے، تم سمجھ گئے ہو، دوسرے نہیں سمجھ سکے ہیں تو ان تک پہنچاؤ۔
یہ شرکت کی دعوت عام ہے، صلاح عام ہے، یاران نقطہ کے لیے رزق پہنچانا اس کا کام ہے۔ لیکن جو صاحبان ثروت ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر مال ہے تو یہ مال ہماری امانت ہے۔ جو غریب طبقہ ہے، جو محروم طبقہ ہے، اس کے گھر جاؤ اور پہنچاؤ، ہماری طرف سے پہنچاؤ۔ رزق پہنچانا ہمارا کام ہے، مگر تم پر واجب قرار دے رہا ہوں کہ تم پہنچاؤ۔ خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، عطیات کی شکل میں، ہدایہ کی شکل میں، مستحب صدقات کی شکل میں، جو کچھ آپ دیتے ہیں آپ نہیں دیتے، خدا دیتا ہے۔ خود اگر وہاں یہ نیت پیدا ہو جائے کہ میں دے رہا ہوں تو شرک ہے۔ آپ جب خمس نکال دیتے ہیں ایک بار تو وہ خمس آپ کا نہیں رہتا، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی نہیں رہتی۔ ایک فقہی نازک سا مسئلہ ہے یہاں پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ عین مال سے متعلق ہوتی ہے، ما فی الذمہ تعلق نہیں پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ ما فی الذمہ نہیں، عین مال میں، یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال میں تصرف کر رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو وہ غاصب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال اپنا ہے، اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، خمس تعلق پیدا کر چکا ہے، خمس الگ نہیں کیا، اب وہ غاصب ہے۔ عین مال سے تعلق ہے حق کا، نہ کہ ما فی الذمہ، یعنی اصل ملکیت تمام چیزوں کی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا جسم کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہماری روح کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے جسم پر لباس ہے کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہے کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے سر پہ آسمان ہے کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ہمیں مالک قرار دیا ہے، یہ ملکیت اعتباری ہے، جب وہ چاہے اس ملکیت میں کسی کو شریک قرار دے دے۔ ہم کما رہے ہیں اپنے زور بازو سے، لیکن ایک خاص منزل پر ایک خاص مقدار مال کی بڑھ گئی، اب پروردگار فرماتا ہے اس مال میں دوسرے کا حق بھی قرار دے رہا ہوں۔ یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا بھی اتنا حصہ ہے، دوسرے کا بھی اتنا حصہ ہے۔ وہ جو مالک حقیقی ہے اس نے تقسیم کر دیا، جب اس نے تقسیم کر دیا تو اب کل مال کی ملکیت ہماری باقی نہیں رہ گئی، اور جب باقی نہیں رہ گئی تو پھر دوسرے کے مال میں تصرف کرنا گویا غاصبانہ تصرف، دوسرے تک مال کا پہنچانا گویا امانت کا پہنچانا ہے۔ پہنچانا اس کا کام ہے، مگر اس نے ہمیں اور آپ کو شریک قرار دیا۔ جیسے اس نے ہمیں مال پہنچانے میں شریک قرار دیا، جیسے اس نے ہمیں علم پہنچانے میں شریک قرار دیا، اسی طرح حسب مراتب بعض ذوات مقدسہ وہ ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا کام سپرد کیا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واسطہ فیض الہیہ قرار دیا ہے۔ یہ معصومین ہیں، یہی وہ ہیں جو حقیقتاً مصداق الکوثر۔ پروردگار فرماتا ہے کہ گویا اے میرے حبیب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، اس سے تفویض کا عقیدہ پیدا نہ ہو جائے۔ تفویض نہیں ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ پروردگار نے انہیں عطا کر دیا اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں۔ وہ کل بھی فاعل مختار تھا، آج بھی فاعل مختار ہے، کل بھی فاعل مختار رہے گا۔ پروردگار نعوذ باللہ تعطیل کا عقیدہ پیدا نہ کریں، نہ معرفت کے باب میں، نہ صفات کے باب میں، نہ افعال کے باب میں۔ تعطیل کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ہے حی و قیوم ہے، وہ ہے اور حی و قیوم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ غیب الغیب ہے، چونکہ وہ غیب الغیب ہے تو اس نے اس ظاہری دنیا میں کچھ کام سپرد کیے ہیں، اور وہ کام محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے سپرد۔
حضرات محمد و آل محمد مخلوق خدا ہیں، عبد ہیں، سجدہ گزار ہیں۔ محمد عربی تمام عمر سجدہ کرتے گزر گئے۔ امیر المومنین کس قدر نمازیں پڑھتے تھے، کس قدر عبادتیں کرتے تھے، کس کو عبادت کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کس کا سجدہ کرتے تھے، کس کے سامنے قیام فرماتے تھے، کس کے سامنے قنوت فرماتے تھے، کس سے دعائیں فرماتے تھے۔ محاسن مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جلتی ہوئی چٹانوں پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کس کا سجدہ کرتے تھے، کس کو سجدہ کرتے تھے، کس سے مناجاتیں کرتے تھے؟ دعائے کمیل میں مخاطب علی کون ہے؟ دعائے صباح میں مخاطب امیر المومنین کون ہے؟ دعائے مشلول میں کس سے فریاد فرمائی ہے؟ دعائے یستشیر میں کس سے خطاب ہے؟ دعائے مجیر میں کس سے خطاب ہے؟ دعائے افتتاح حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تعلیم فرمائیے کس سے خطاب ہے؟ خدا ہے، خدا اللہ ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وہ لا الہ الا ہو، وہ لا الہ الا اللہ، وہ حی و قیوم، اس کی وحدانیت سے سر منہ انحراف نہ کریں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، مگر انہیں معراج کا شرف جو عطا ہوا وہ بندگی کے کمال کی بنا پر۔ صلوات پڑھنے محمد۔ بندگی قرآن مجید، مگر قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بالرسول ہی تو نہیں ہے نا، سبحان الذی اسرا بحبیبہ ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بالنبی ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بخاتمہ ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی۔ پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی معراج کے سفر پر۔ عبد مصطفیٰ کا کمال عبدیت ہے، مرتضیٰ کا کمال عبدیت ہے، حسن و حسین کا کمال عبدیت ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام تر صفات سے متصف کیا تھا، اس کے باوجود یہ اپنی عبدیت کی شان کبھی نہ بھولے۔ اپنی بندگی کی شان کبھی نہ بھولے۔ کیا کچھ نہیں دیا تھا خدا نے۔ یہ چاہتے تو شام کو کوفہ اور کوفے کو شام کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو مردے کو زندہ، زندے کو مردہ کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو گویا کو گونگا اور گونگ کو گویا کر سکتے تھے، یہ جو چاہتے کر سکتے تھے باذن اللہ، مگر انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا، بندگی پہ نازاں رہے۔ بندگی پہ نازاں رہے۔ بندگی اصل شان بندگی ہے، اصل شان بندگی ہے۔ عزیزو، جوانوں، بزرگوں، میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، جا کر بچوں کی تربیت کریں اس آہنگ پر، اس اسلوب پر کہ تمہیں ایک اچھا بندہ خدا بننا ہے۔ اچھا بندہ خدا کیسے بنے گا یہ بچہ؟ جب تک کہ حب علی نہ پیدا ہوگی۔ کچھ صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، معلوم ہے
رجال کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے. رجال کی کتابوں میں ہے حضرت ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں، جہاں جہاں جاتے تھے آبادیوں میں، وہاں گلیوں میں مستانہ ایک نعرہ لگاتے تھے. نعرہ کیا لگاتے تھے معلوم ہے؟ ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب پر. اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب پر. حب علی، حب علی، حب علی ادب سکھاتی ہے، بے ادب نہیں بناتی. حب علی شائستگی سکھاتی ہے، بے سلیقگی نہیں سکھاتی. حب علی بندگی سکھاتی ہے، خود سری نہیں سکھاتی. حب علی اطاعت کا شعور و شعار سکھاتی ہے، سرکشی و نافرمانی نہیں سکھاتی. حب علی نسخہ کیمیائے سعادت ہے. حب علی نسخہ کیمیائے سعادت ہے. حب علی مزاج کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہاں شرک کا گزر ممکن نہیں ہوتا. حب علی مزاج کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہاں کفر کا غبار نہیں ٹھہر سکتا. حب علی طبیعتوں کو ایسے سانچے میں ڈھالتی ہے کہ طبیعتیں بدعت پہ مطمئن نہیں ہو پاتی. حب علی بندگی سکھاتی ہے، ایمان کا سلیقہ سکھاتی ہے، ایمان میں راسخ العقیدگی پیدا کرتی ہے.